بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا 8واں باب 8واں چیپٹر ہے شکر الہی۔ مرکزی نکات ہیں اہمیت شکر اور آیات شکر، شکر کے فوائد، تقاضۂ شکر، ادائے شکر کے مختلف پہلو، واقعات متعلق، احادیث شکر، نعمتوں کی کثرت، احساس نعمت، ناشکری کی وجوہات۔ شکر کا حکم اور اہمیت۔ مومن کی ایک اہم اور بنیادی صفت شکر ہے، بلکہ جذبہ شکر ہی دینی زندگی کا اصل محرک ہے۔ حکم خداوندی ہے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، العنکبوت 17۔ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، البقرہ 152۔ میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ابراہیم 34۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا پورا شمار نہ کر سکو گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ابراہیم 7۔ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور نعمتوں میں تمہارے لیے اضافہ کروں گا، اور تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی شکر گزاری کی ترغیب اور بڑا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور روزمرہ کے کاموں کے موقع پر صبح سے شام تک کی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، ان سے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرنے اور شکر ادا کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ شکر کے فوائد۔ شکر سے اللہ کی محبت اور جذبہ احسان مندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شکر سے سکون و اطمینان اور تازگی اور نشاط طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، حاصل شدہ نعمتوں کا احساس اور ان کا پورا لطف ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پانی بھی پیتے تو چسکیاں لیتے، پورا مزہ لے کر پیتے تھے۔ نمبر 4، شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس کے برخلاف ناشکری سے اور محرومیوں کو سوچتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے شکایت اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، دل میں بے چینی اور طبیعت میں تلخی، مایوسی اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، اور حاصل شدہ نعمتوں کے بھرپور نفع اور لطف سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آج کل نعمتوں کی کثرت لیکن ناشکری عام۔ جتنی نعمتیں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھیں۔ نمبر 1، پہلے بادشاہوں کے محلات میں گھی کے چراغ جلتے تھے، لیکن آج بجلی کا خمخمہ بلب جو عام آدمی کے گھر میں بھی جلتا ہے، ایسی روشنی ان کو نصیب نہ تھی۔ نمبر 2، ان کے خادم ہاتھ کا پنکھا جلتے تھے، آج غریب کے گھر میں بھی بجلی کا پنکھا ہے۔ نمبر 3، جو سفر گھوڑے کی سخت پیٹھ پر بادشاہ 1 ماہ میں طے کرتا تھا، وہ آج آرام دہ سواریوں پر 1 دن میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، پہلے صرف موسمی اور مقامی پھل ملتے تھے، اب ایک عام آدمی کو بھی غیر موسمی اور دور دراز ملکوں کے پھل دستیاب ہیں۔ جو پہلے مغل اعظم کو نصیب نہ تھا، آج فقیر اعظم کو وہ حاصل ہے۔ اس کے باوجود جتنی ناشکری آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہر کسی کی زبان پر کاروبار، گھر بار اور صحت کے شکوے ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک اللہ کا شکر گزار ہے۔ ارشاد باری ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سبا 13۔ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ حالانکہ کھانے کی بہتات ہے، فقیر بھی کھانا نہیں، سگریٹ اور نشے کے لیے 2 روپے مانگتا ہے۔ ہارٹ، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے زیادہ کھانے کے امراض عام ہیں۔ لوگ زیادہ کھا کر مر رہے ہیں، پھر بھی زبان پر اللہ کے شکوے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، بندو تھوڑی سی تنگی پر مجلسوں میں شکوے کرتے پھرتے ہو، تمہارے گناہوں سے بھرے نامہ اعمال اوپر آتے ہیں، میں فرشتوں میں شکایت تو نہیں کرتا۔ شکر کا مفہوم، محسن کے احسانات کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا
اور اس کی بات مانتے ہوئے اس کی نافرمانی سے شرمانا شکر کہلاتا ہے۔ آج کوئی بیٹے کو نوکری دلوا دے تو اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اور جو سارے گھر کو ساری زندگی روزی دیتا ہے اس کی تعریف زبان سے نکلتی ہی نہیں۔ اللہ کی پسند ارشاد نبوی ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ اپنی نعمتوں کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو میرا کھائے میرے ہی گیت گائے۔ احساس نعمت کے پہلو نمبر 1، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ اگر گدھا بناتے تو بوجھ اٹھاتے، ڈنڈے کھاتے، بندر بناتے تو کوئی لگام باندھ کر ہمیں نچاتا۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ نمبر 2، ہمارے اعضاء صحیح سالم ہیں۔ اگر عقل نہ ہوتی تو زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی، آنکھیں نہ ہوتی ساری زندگی اور دنیا اندھیر ہو جاتی، گلیوں میں ٹھوکر کھاتے پھرتے، پیاری ماں اور محبوب بیوی بچوں کے دیدار سے محروم رہتے، زبان نہ ہوتی تو طرح طرح کے پیارے جذبات کے اظہار سے معذور ہوتے، سماعت نہ ہوتی تو بس اشاروں سے سمجھتے سمجھاتے، ٹانگیں نہ ہوتی لنگڑے لولے ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کچھ کام نہ کر پاتے۔ اگر کوئی کہے 1,00,000 2,00,000 لو، آنکھیں نکال کر دے دو، زبان کاٹ کر دے دو، تو کیا کرتے؟ نہ یہ پیسے سے خریدنے کی چیز ہے، نہ ہم دیتے۔ ہاضمہ نہ ہوتا تو فورڈ کار کی کمپنی کے مالک کی طرح ایک روٹی کھانے کو ترس جاتے، اس کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دیتے۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے دوسروں کے لیے دسترخوان سجانے والی ایک مالدار خاتون رو کر کہتی ہے کہ 7 سال سے صرف 7 اپ پر گزارا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے سخت پیاس کے وقت پانی کا پیالہ آیا، ہونٹوں سے پیالہ لگا ہی رہا تھا کہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس کی کیا قیمت آپ دیں گے اگر دنیا میں اس وقت بس یہی پانی ہو؟ خلیفہ نے کہا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر پوچھا، اگر یہ پانی باہر نہ آئے اور پیشاب بند ہو جائے تو اس کے نکلنے کی کیا قیمت دیں گے؟ کہا، باقیہ ساری سلطنت دے دوں گا۔ غذا کی نالی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نان ریٹرن وال رکھا ہے، جس کی وجہ سے اندر گئی ہوئی غذا واپس باہر نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا یہ وال خراب ہو گیا تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ سانس کا آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ دمے کے مریضوں کا ذرا سی گرد پر سانس اکھڑنے لگتا ہے تو مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں۔ اعصابی نظام کیسی عظیم نعمت ہے۔ اعصاب سے دماغ کو 1 سیکنڈ میں 1,00,000 اطلاعات پہنچتی ہیں، اور یہ اعصاب دماغ کے احکام اعضاء کو پہنچاتے ہیں۔ یہ رگیں اور نروز اتنی ہیں کہ ساری زمین پر 2 بار لپیٹی جا سکتی ہیں۔ اتنے وسیع، نازک اور پیچیدہ کمپلیکیٹڈ نظام میں کہیں ایک جگہ بھی خلل اور شارٹ سرکٹ نہ ہو، تب سارے اعضاء صحت مندی سے کام کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں بہت اہم اور زبردست ہیں، لیکن عام ہونے کی وجہ سے ان پر توجہ نہیں کی جاتی، جیسے سر چھپانے کو مکان، زندگی کی رونق اولاد اور سکون کا سامان بیوی۔ جو ان سے محروم ہیں ان سے ان کی قدر معلوم ہوگی۔ مسجدوں کے دروازوں اور ٹریفک سگنلوں پر مانگتی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے کہ ان کی جگہ پر ہمارے گھر کی عورتیں بھی تو ہو سکتی تھیں۔ کتنی عزتیں اور نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ادائے شکر کے پہلو، آج 10 گھروں کی کفالت کر سکتا ہے اور آدمی کہتا ہے جی بس گزارا ہو رہا ہے۔ زبان چھوٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے دیا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، ساری زندگی اس کے آگے سجدے میں گزار دو تو کم ہے، جی چاہتا ہے اس کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ ہر وقت شکر ہو، ٹھنڈا پانی پیے تو کہے الحمدللہ، گرم گرم کھانا ملا، بھولے بھالے بیٹے پر نظر پڑی، گھر میں داخل ہوئے، دکان کے غلے پر بیٹھے، غرض ہر وقت دل کی ٹھنڈک کے ساتھ الحمدللہ کہتا رہے۔ حدیث شریف میں ہے، نعمت پر الحمدللہ کہے تو شکر ادا ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ کہنے کی توفیق ساری دنیا کے ملنے سے بڑی نعمت ہے۔ عورتیں بچوں کو اس کی خوب عادت ڈالیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے
اپنے ایک ہوائی سفر میں ہوئے ایک یورپی خاتون کے واقعے کو بیان کیا کہ اپنی بچی کو کھانا کھلاتے ہوئے چمچہ منہ میں دینے سے پہلے ہر لقمے پر تھینک یو کہلواتی۔ ایک کھانے میں اس نے 36 بار بچی سے شکریہ ادا کروایا۔ اپنے اطراف کی نعمتوں کو ارادہ کر کے احساس شکر سے دیکھا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سر سے پیر تک کی ایک ایک نعمت کا دھیان کر کے الحمدللہ الحمدللہ کہا جائے۔ ارادے سے اپنے اہل و عیال اور دوستوں میں خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا مذاکرہ کیا جائے۔ زبان کے علاوہ جسمانی شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جسمانی شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کی جگہ استعمال کرنا اور فرما برداری کرنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، المؤمنون 51۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ نعمتیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو اے اللہ، ساری زندگی بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں تو ادا نہ کر سکوں گا، تب تم نے شکر ادا کر دیا۔ نعمتوں کی بقا اور اضافہ کا آسان نسخہ شکر ادا کرنا ہے، لیکن ہم لوگ سبب کو نظر میں رکھتے ہیں، اس لیے دکان اور دفتر پر 8 گھنٹے لگا دیتے ہیں، اور جو روزی کا سبب پیدا کرنے والا ہے اس کے آگے شکر، عبادت اور تہجد کی مناجات میں 8 منٹ نہیں گزارتے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا رزق پہنچانے والا ڈاکیا بناتے ہیں، اگر وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ ارشاد ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، المعارج 24-25۔ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نادار کا جانا پہچانا حق ہوتا ہے، اگر لوگ اس بات کو نہ پہچانے تو اس منصب سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ناشکری کی وجوہات اور سزا۔ نعمتیں پا کر کچھ لوگ ان کو اپنی ملکیت اور ذاتی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رکھے کہ گندے خطرے سے بنے، گندے راستے سے آئے، اور جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ گستاخ لوگ کہتے ہیں کہ وقت پر ہم نے اچھے فیصلے کیے اور محنت سے ہم نے کمایا۔ سوچنا چاہیے کہ عقل کس نے دی اور محنت کی توفیق کس نے دی؟ بنی اسرائیل کے 3 افراد، برس کے داغ والے، گنجے اور اندھے کی آزمائش ہوئی تھی کہ کون اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے۔ ایک فرشتے نے تینوں سے ملاقات کی، بپتا سن کر دعا دی تو تینوں کو تکلیفوں سے نجات ملی اور خوب دولت ملی۔ دوبارہ فرشتے نے ان سے ملاقات کی تو برس والے اور گنجے نے اپنی اوقات بھلا دی، اور اندھے نے یاد رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور مال صدقہ کرنے کے لیے بخوشی راضی ہو گیا۔ دونوں کی خراب حالت دوبارہ لوٹ آئی اور اندھا اپنی قوم میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ بعض لوگ نعمتیں پا کر فخر و غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ تکبر کا بول بولنے پر اللہ تعالیٰ میز کی ایک طرف سے دوسری طرف اسے کر سکتے ہیں۔ ایک رئیس نے جو اپنی دلہن کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ایک سائل کو ذلیل کیا اور تکبر کے بول بولے تو وقت ایسا بدلا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دلہن بھی جدا ہو گئی، دوسرے سے نکاح ہوا، دوسرے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر تھی کہ سائل نے صدا لگائی۔ وہ دروازے پر گئی تو دیکھ کر غش کھا گئی کہ مانگنے والا اس کا وہی سابقہ شوہر ہے۔ ایک رئیس نے جو اتنا بڑا زمیندار تھا کہ اس کی اراضی میں 3 ریلوے اسٹیشن آتے تھے، ایک چوک پر تکبر کا بول بولا تو کچھ ہی عرصے بعد اس کا بیٹا اسی چوک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ بعض لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ سورہ سبا میں قدر تفصیل سے بتایا گیا کہ قوم سبا نے کس طرح نعمتوں کی ناقدری کی تو باغات سے آباد ان کا وسیع علاقہ بنجر ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ امن اور خوشحالی کے بعد وہ خوف اور بھوک کا شکار ہو گئے۔ شکر اور ناشکری کے چند واقعات۔ مشہور ولیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر کے درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھے جا رہا تھا۔ 30 سال کا تھا۔ فرمایا، 30 سال ہو گئے، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی، اب شکوے کی پٹی باندھے جا رہے ہو۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے۔
وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی سے ناشکری کی گفتگو سنی تو اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اس بیوی کو علیحدہ کر دے۔ دوسری بیوی کو شکر گزار پایا تو تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، ایک کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس پر اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد دیناروں کی ایک تھیلی ملی تو اس شکر گزار سائل کی دلجوئی میں ساری دیناروں کی تھیلی اسے دے دی۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدردانی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور محرومیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔